وائز اپنے آپ کو چیک کیجئے کہاں ہیں. جو درمیانہ طبقہ تھا نا، ان الذین کفروا، ان کے بارے میں رب نے اسی صورت میں آگے جا کے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے دل اللہ نے مثال سے بیان کیا ہے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل ایسے ہیں کہ پتھر بن گئے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. بھئی کچھ لوگ لوہا مزاج ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، گرم جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے ہیں، مگر سرخ نہیں ہوتے، مڑتے نہیں، سخت کے سخت رہتے ہیں. ان کی زندگی کے 30 40 50 60 70 برس بلکہ بڑھاپے تک چلے گئے ہوتے ہیں، تقریریں سنتے، دعوتیں سنتے، قرآن سنتے، وحی سنتے، جہنم کے خوفناک مناظر سنتے سنتے، لیکن پریشانی یہ ہے وقتی طور پہ گرم ہوئے پھر ویسے کے ویسے تے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، مولوی ہمیں ڈراندے رہتے ہیں. لیکن کبھی نہ کبھی چوٹ لگتی ہے تو پھر یہ مڑ بھی جاتے ہیں. جیسے لوہا کبھی سرخ ہو کے سان پہ رکھا جاتا ہے، ہتھوڑا مارا جاتا ہے، مفید اوزار بن جاتا ہے، آخر کہیں نہ کہیں آ کر کے بدل ہی جاتے ہیں. اس کی بے شمار مثالیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں موجود ہیں. زندگی بھر اڑے رہے لیکن کہیں نہ کہیں آ کے مڑ گئے. اور ایک مزاج کے اعتبار سے پتھر مزاج، گرم بھی ہوں گے، دوسروں کو جلائیں گے بھی، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر کوئی مفید چیز نہیں بن پائیں گے. یہ بد نصیب لوگ مرتے مر جائیں گے. تسلیم کریں گے کہ یہ حق ہے جو مان رہے ہیں، لیکن فہی کالحجارہ، پتھروں سے بھی سخت، پتھروں جیسے بلکہ ان سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں سے اللہ نے چشمے بھی نکالے ہیں، دریا بھی نکالے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں سے زمین پہ گراتے ہیں، لیکن یہ نہ کبھی گرے گا نہ جھکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے مزاج کے بارے میں سوال کیا کریں، اللہ مجھے نرم مزاج کر دے. مومن ہوتا ہی نرم مزاج ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی مثال اونٹ جیسی ہوتی ہے، اونٹ جیسی. کون سا اونٹ؟ جس کے ناک میں نکیل ڈال کے صرف اس سائز کی تقریباً اندر لاٹھی ڈالی ہوتی ہے، جسے کوکا ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ رسی باندھی ہوتی ہے، اس کے منہ کے اندر بھی رسی نہیں ڈالنی پڑتی، اسے چبی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ جیسے کئی جانوروں سے ہمیں کرنا پڑتا ہے، ایسا کچھ نہیں، صرف ناک کی نکیل. بچے کو تھما دو چلے گا، بڑے کو دے دو چلے گا، ایک اشارہ کریں نیچے بیٹھے گا، ایک جملہ بولے اٹھے گا، وزن لاد دے برداشت کرے گا، خالی لے کے چلیں چلے گا. اتنا فرما بردار جانور، اتنا فرما بردار جانور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ اسی سے دی ہے. بڑے تو اونٹ کو بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچوں کے لیے جب بیٹھنا تو یہ زمین کے اوپر اپنی گردن رکھ دیتا تھا، جیسے کرین نہیں اپنا اگلا منہ نیچے رکھتا. اب بچہ جو ہے اس کے منہ کے اگلے حصے پہ آ کے بیٹھتا تو یہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا، بچہ جو ہے آگے کو بڑھتا جاتا، حتیٰ کہ اس کی کوہان کے ساتھ گھوم کر کے بیٹھ جاتا اور یہ لے کے اس کو چل پڑتا. کیونکہ جب یہ اونٹ بیٹھ کے اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیلنس رکھنا بڑوں کے لیے تو ممکن، بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس قدر فرما بردار جانور، اور جتنا رب نے بڑا بنایا ہے اتنا اپنی جان بھی بڑی آسانی سے حوالے کرتا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب 11واں دن تھا یوم الکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اونٹنیاں لائی گئیں. 6 اونٹنیاں، ہر اونٹنی آگے بڑھ رہی تھی کہ پہلے مجھے نہر کیا جائے، پہلے مجھے نہر کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر فرمائی اور کہا کہ جس جس کو گوشت چاہیے وہ لے لے. اب یہ جانور نہر ہوتا ہے اور آسانی سے ہوتا ہے. بہتر ہے کہ آپ گھٹنا باندھ دیں. جو ایکسپرٹس ہیں وہ گھٹنے بھی نہیں باندھتے، ویسے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ، اونٹ کو جب آپ اشارہ دیتے ہیں تو یہ اپنا منہ دوسری طرف موڑتا ہے. آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس نے منہ موڑا ہے، چھری تیز ہے، آپ نے جسٹ کٹ لگایا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ٹانگ آگے کرتا ہے تو آپ اس کی وہ ٹانگ پہلے باندھی ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچتی نہیں. 2 حکمتیں، ایک تو وہ ٹانگ آپ کو مار نہیں سکے گا، دوسرا جب اس کا بلڈ نکلنا ہے اور دل کی دھڑکنیں، خون کی کمی ہونی ہے تو کمزوری کی وجہ سے جو سائیڈ بندھی ہوئی ہے ان بیلنس ہو کے یہ اس طرف گرے گا اور پورا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کا خون تیزی کے ساتھ بہاؤ اپنا لے کے جائے گا. پھر یہ زور لگائے گا، اٹھنے کی کوشش کرے گا، اعصاب سکڑیں گے اور پاؤں کی ہڈیوں سے لے کے
टांगू से लेके हर जगह से इसका खून जोर लगाने की वजह से नुचड़ नुचड़ के निकलेगा। इतना बड़ा जानवर है, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, और ये अपने आप को अपने हवाले कर देगा, कभी भी आपको काटने नहीं निकलेगा। शर्त यह है कि उसको फितरत के मुताबिक रखें, वो फितरत जो अल्लाह ने बनाई है। लेकिन जब आप इसको लोगों की मौजूदगी में, ये एक इशारे पे चलता है, उसकी टांगे बांधी जाती हैं, खींची जाती हैं, ये गवारा नहीं करता। ये घुटना बंधवाने वाला है, टांगे बंधवाने वाला जानवर नहीं है। और इसने हमेशा पिछली टांगे चौड़ी करके खड़ी होनी है, गिराने की कोशिश। कहता है कि मैं जब इनके इशारे पे बैठ रहा हूं तो गिरा क्यों रहे हैं? जब मैं खुले आम मानता हूं तो ये बांध क्यों रहे हैं? और फिर मुंह के अंदर रस्सियां, ऊपर वाले जबड़ों में रस्सियां बांध बांध के उसका जब हशर नशर करने लगते हैं तो फिर वो जहर है, रैश भी होता है, अपने रिएक्शन में आता है, और फिर जो नुकसानात होते हैं वो हमें उठाने पड़ते हैं। बताने का मकसद ये था, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, मोमिन नमाजी बना है, कुर्बान करने लगा है, तो बंदे के लिए या बंदू की इंसानों के लिए बनाए हुए इन कवानीन में तेरी नजर में खैर है, मेरी नजर में खैर नहीं। बंदा ये समझता है ऊंट बिठाया जाए, बंदे का कानून और फिक्र ये कहती है कि इसे पिछली टांगों को भी बांधा जाए 4 रस्सों में, 2 खंबे उधर 2 खंबे उधर, 4 किले इस तरफ, 2 थुनियां पीछे की तरफ, अगली टांगे भी बांधी जाएं, फिर गर्दन बांधी जाए, फिर गर्दन जमीन पे लिटाई जाए, फिर उसके ऊपर लोग चढ़े, सेफ होगा, सिक्योरिटी होगी। अल्लाह कहते हैं नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लम इनको बता दो, इसे खड़ा ही रहने दो, इसका घुटना थोड़ा सा बांध दो, बस। जैसे हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे का दिल जिगरा भी नहीं है, तो इसकी ये हिस्सा जहां से गर्दन शुरू हो रही है वहां पे उसको नहर कर दीजिए, इंतहाई नरम जगह, बस छुरी थोड़ी तेज होनी चाहिए। नेजा चबोने की भी जरूरत नहीं, वो एक्सपर्ट्स हैं जिनको नहीं अगर कुछ मिल रहा तो नेजा काफी लंबा होता है, हमारे कद से लंबा है, फासले पे खड़े थोड़ा सा करीब करके कर दिया तो वो हिस्सा नरम है, वहां से खून बहेगा। तो बताने का ये मकसद है कि मान लीजिए कि जो रब ने बंदू के लिए कानून, कायदे और ज़ाब्ते बनाए हैं उन्हीं में खैर है, जो रब ने बयान किया है वही हक है, जो वही की ताबीर है वही हकीकत है, जो शरीयत बता रही है वही आपका और मेरा मिजाज है। बिल्ली को मोहब्बत और प्यार से अगर आप गर्दन से पकड़ के उठाते हैं तो पूरा वजूद हवाले कर देती है। अगर आप सियाने बन के कहीं मुझे काटे नहीं, दुम से पकड़ते हैं, वो पंजे भी मारती है, काट भी लेती है और पकड़ में भी नहीं आती। तो अल्लाह ने जिस चीज़ का जो कुछ बनाया है वो मालिक व खालिक है, वो बेहतर जानता है। अला लहुल खल्क वल अम्र, उसे पता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। अल्लाह ताला हमारे मिजाज, ईमान को कबूल करने वाले नरम मिजाज बनाए।